بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى كما يحب ربنا ويرضى كما يحب ربنا ويرضى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیئر سسٹرز، انشاءاللہ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ سبھی اس کلاس میں شامل ہو کے انشاءاللہ تعالیٰ بہت کچھ نیا سیکھیں گے. اور ہو سکتا ہے کہ آپ سب کو آلریڈی بہت ساری چیزیں معلوم ہوں، تو یہاں پر اس حدیث سے ریلیٹڈ انشاءاللہ آپ سب کا ریویژن بھی ہو جائے گا. چلیے تو ہم اپنی کلاس کو سٹارٹ کرتے ہیں. اور میں معذرت چاہتی ہوں، بیچ میں 3 کلاسز نہیں ہو پائی کسی وجہ سے، تو انشاءاللہ تعالیٰ دعا کریے کہ اللہ تعالیٰ اس کلاس کو ہمیں اور آپ کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی پیاری پیاری حدیثوں سے جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. جیسا کہ آج کا آپ ٹاپک دیکھ رہے ہیں کہ زبان سے غلط بات مت نکالیے. زبان سے غلط بات مت نکالیے. کیا مطلب ہے اس کا، اس کے بارے میں کیا حدیث ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ میں فوراً آپ سب کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اور آپ سب جو ہے اس حدیث پر تھوڑا سا غور کریے گا. دیکھیے، نبی سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یضمن لی ما بین لحیہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ. بخاری شریف کی یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 6474. 6474 یہ عربی میں لکھ گیا ہے 6474. حدیث نمبر 6474. من یضمن لی ما بین لحییہ ما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ. من یضمن لی ما بین لحییہ ما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ. اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے سب سے محبوب نبی ہیں، وہ ارشاد فرما رہے، کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ من، جو شخص، یضمن لما بین لحییہ، جو شخص مجھے 2 چیزوں کی حفاظت کی ضمانت دے گا. جو شخص مجھے 2 چیزوں کی حفاظت کی ضمانت دے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. 2 چیزیں کون سی ہیں؟ ایک جو 2 جبڑوں کے درمیان ہے، جبڑوں جو ہمارے منہ کے درمیان ہے، جو اوپر کا دانت نیچے کے دانتوں کے بیچ میں جو ہے درمیان میں ہے، وہ کیا ہے؟ زبان. دوسری جو 2 پیروں کے درمیان ہے، وہ کیا ہے؟ شرمگاہ. ان 2 چیزوں کی جس نے حفاظت کر لی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اور جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی ضمانت دے دی، ذمہ داری لے لی، وہ پھر کیا جنت سے دور رہ سکتا ہے؟ نہیں نا، نہیں. تو یہاں پر آخر ہمیں ان 2 چیزوں کے بارے میں کیوں ارشاد فرمایا گیا؟ کیوں اس کی حفاظت کی ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت مانگی؟ کیوں مانگی؟ ریزن کیا ہے؟ دیکھیے، جو ہماری اور آپ کی زبان ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ایک ایسی عظیم نعمت ہے، ایک ایسی عظیم نعمت ہے کہ ہم اس کا انکار ہی نہیں کر سکتے. یہ ایسی نعمت ہے جس کا انکار کرنا
ناممکن ہے، کیونکہ اس کے بارے میں اور بھی حدیثیں ہیں جو میں آپ کو بتا دوں، اس کے بعد اس کے بارے میں بات کرتی ہوں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ پر، یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اس کو چاہیے کہ یا تو وہ اچھی اور نیک بات کہے یا خاموش ہے، جیسا کہ حدیث ہے من صمت نجا، جو چپ رہا نجات پائی۔ تو یا تو اگر کہتے ہیں آپ اپنی زبان سے تو اچھی بات کہیے، اگر اچھی بات آپ نہیں کہہ سکتے تو بہتر ہے خاموش رہیے۔ دوسری ایک حدیث اور بھی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سنا، آپ نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا آپ نے کہ ایک انسان سوچے سمجھے بغیر جب کوئی کلمہ اپنی زبان سے بول دیتا ہے، ایک انسان بنا سوچے سمجھے جب کوئی کلمہ اپنی زبان سے بول دیتا ہے تو وہ کلمہ اس شخص کو جہنم کے اندر اتنی گہرائی تک گرا دیتا ہے جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ ہے۔ یعنی جب کوئی بات بولتا ہے انسان بنا سوچے سمجھے، کچھ غلط بات انسان بول دیتا ہے، اس کو کوئی آئیڈیا نہیں ہوتا ہے کہ وہ کیا بول رہا ہے، اور اس نے کوئی غلط بات بول دی، اور وہ غلط بات اس کو اس بات کا آئیڈیا نہیں ہے کہ وہ ایک کلمہ، وہ ایک بات اس کو جہنم تک پہنچا دیتا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو جب بھی بولنا ہے تو ہمیشہ سوچ سمجھ کے بولنا ہے، ہمیشہ کیسے بولنا؟ سوچ سمجھ کے بولنا۔ اور پھر اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا؟ ایک منٹ، کہ بعض اوقات ایک انسان اللہ کی رضا کی خاطر جب کوئی کلمہ کہتا ہے، یعنی ایسی بات بولتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، اللہ کی رضا کے مطابق بولتا ہے، تو جس وقت وہ شخص یہ کلمہ ادا کرتا ہے اس وقت اس کو اس کلمے کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا، اور وہ لاپرواہی سے نہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے والی بات بول دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں درجات بلند فرما دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ یعنی ایک لاپرواہی میں اللہ کی رضا کے لیے کہی گئی بات بھی ہمیں اور آپ کو جنت دلا سکتی ہے، اور ایک لاپرواہی میں کہی گئی بات اللہ کی ناراضگی کا سبب بن کر وہ ہمیں جہنم بھی دلا سکتی ہے۔ وہی زبان ہے، وہی باتیں ہیں، اب ہم بول کیا رہے ہیں یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ دیکھیں، زبان کی دیکھ بھال کے لیے بار بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو توجہ دلائی، کیونکہ یہ زبان جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی، اس میں ذرا غور کریں، یہ کتنی عظیم نعمت اور کتنا بڑا انعام اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا۔ بولنے جیسی مشین عطا فرمائی ہے، یعنی جو پیدائش سے لے کر مرتے دم تک ہمارے ساتھ رہتی ہے، جو کبھی چلنا بند ہی نہیں کرتی، ہمیشہ ایک بار چلنا شروع کرتی ہے تو پھر یہ چلتی ہی رہتی، بنا مشقت اٹھائے، بنا تکلیف جھیلے، بنا کچھ ہمیں کہے۔ ایک منٹ، اگر نیٹ ورک پرابلم ہے یا کچھ بھی ہے تو پلیز مجھے میسج کریے گا، کیا نیٹ ورک صحیح ہے؟ ہماری آواز صحیح آ رہی ہے آپ سب کو؟ ہماری آواز صحیح ہے؟ جی الحمدللہ، اوکے۔ اگر آواز نہ آئے تو نایاب آپ بول دیجیے گا ان میوٹ کر کے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہمیں میسیجز آ رہے ہیں نیٹ ورک لو کے، اسی لیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دیکھیے، یہ زبان، اس کی قدر و قیمت ہمیں تب معلوم ہوتی ہے نا کہ ہم بیٹھے بٹھائے کوئی بھی بات سوچتے ہیں اور یوں ہی بول دیتے ہیں، کوئی بھی بات ہمارے دماغ میں آتی اور وہ زبان پہ آ جاتی ہے، فوراً دماغ میں آئی اور وہ زبان پہ آ گئی۔ اچھا، جو انسان نہیں بول سکتا،
جو نہیں بول سکتا اس سے پوچھیے اس زبان کی اہمیت کو. وہ بیچارہ بیٹھا سوچ رہا ہے یا تو وہ لکھ کر بتائے گا، ہے نا، یا تو ہمیں وہ لکھ کر بتائے گا یا اشارے سے بتائے گا، بول نہیں سکتا. لیکن جس کو اللہ نے بولنے کی اہمیت، بولنے کی صلاحیت دی ہے، الحمدللہ اللہ نے ہمیں اور آپ سب کو دی ہے، ہم سب بولتے ہیں. لیکن کیا ہم غلط بولتے ہیں، کیا صحیح بولتے ہیں، یہ فیصلہ ہم اور آپ کرنے والے ہیں. اور اس جو نعمت ہے زبان جیسی نعمت، اس کا استعمال بھی ہم صحیح طریقے سے کر رہے ہیں یا غلط طریقے سے. اگر اس کا صحیح استعمال کر رہے ہیں، کسی کو دین کی بات بتا کر، کسی کو نفع پہنچا کر، کسی کو دو چار بول تسلی کے دے کر کے، کسی کو کوئی بات سمجھا کر، یا پھر کسی کو کوئی حدیث سنا کر، کچھ بھی کر کے، یا کوئی پریشان حال ہے اس کو تھوڑی دیر بیٹھ کے سمجھا کر، اگر ہم ایسا کچھ بولتے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ نیکی کے کام کر رہے ہیں، اللہ کی رضا والے کام کر رہے ہیں. یا پھر اگر کوئی آپ سے بول دے رہا ہے، آپ فٹاک سے اس کے بات کا جواب دے رہے ہیں غصے میں، آپ فٹاک سے اس کو گالی دے رہے ہیں، آپ فٹاک سے اس کو غلط سلط بول دے رہے ہیں، کچھ بھی بول دے رہے ہیں جو بھی سمجھ میں آ رہا ہے، تو پھر آپ سوچئے کہ آپ اللہ کی رضا والے کام کر رہے ہیں یا اللہ کی ناراضگی والے کام کر رہے ہیں. اس بات کا ذرا آپ خود سوچئے. خدا نہ کرے کہ اس زبان نے کام کرنا بند کر دیا، اور جب تم بولنا چاہو تو تم بول نہ سکو، تو اس وقت کیسی بے چارگی، کیسی بے بسی اور کیسی فیلنگ آپ کے اندر اور ہمارے اندر آئے گی، یہ ہم سوچ سکتے ہیں. ہم اس کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے، بڑے سے بڑے ڈاکٹر کو دکھائیں، اچھے سے اچھے ڈاکٹر کو دکھائیں، کتنا پیسہ لگتا ہے، سب کچھ لگانے کو ہم تیار ہوں گے. لیکن اگر پھر بھی اللہ نے نہیں چاہا تو کیا وہ زبان ہماری ٹھیک ہو سکتی؟ نہیں ہو سکتی. اللہ نے ہمیں زبان دی، اللہ نے ہمیں سمجھ دی، اللہ نے ہمیں اس حدیث کو پڑھنے کی اور اس حدیث کو پڑھانے کی صلاحیت بخشی جو آج ہم اپنی زبان سے آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں. اللہ نے نہیں بخشا ہوتا، اللہ نے یہ زبان نہ دی ہوتی، بہت ساری صلاحیتیں ہمارے پاس ہوتی، ہم بہت زیادہ پڑھے لکھے ہوتے، بہت ہی ہزاروں حدیثیں یاد کر لیتے. لیکن اگر ہمیں اللہ نے زبان نہ دی ہوتی تو کیا ہم یہ حدیث جو یاد کیے ہوتے آپ کے سامنے بیان کر سکتے تھے؟ نہیں. لاکھوں حدیثیں، کروڑوں حدیثیں یاد کر لیتے. لیکن کیا اللہ نے اتنا اچھا حافظہ دینے کے بعد ہمیں زبان نہ دی ہوتی تو کیا ہم آپ کے سامنے بیان کر سکتے؟ نہیں نا. آج ہم دیکھ کر بھی اس زبان سے پڑھ سکتے ہیں، قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں، یہ پیاری پیاری حدیثیں پڑھ سکتے ہیں، انہی زبان سے پیاری پیاری باتیں بھی بول سکتے ہیں، اسی زبان سے ہم غلط باتیں بھی بول سکتے ہیں. تو یہ زبان جب صبح ہوتی ہے، پوری باڈی، جسم کا ایک ایک اعضا کہتا ہے اے زبان تو خاموش رہنا، اگر تو خاموش رہی تو میں محفوظ ہوں، اگر تو خاموش نہیں رہی تو پھر میرا کام تمام ہے. یہ پوری باڈی، پورے جسم کا ایک ایک اعضا اس بات کو زبان سے کہتا ہے کہ اے زبان پلیز تم خاموش رہنا، اے زبان تم خاموش رہنا. اور پھر یہ زبان بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، کہیں پر دو چار باتیں ہو رہی ہوتی ہیں اور وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ یہ زبان جا کے کسی کو دو چار باتیں بول دیتی ہے، غلط سلط بول دیتی ہے، اور پھر دو چار آدمی، دو چار لوگ مل کر کے اس انسان کو گالی دینے کی وجہ سے، اس انسان کو دو چار بات بولنے کی وجہ سے، الٹا سیدھا بولنے کی وجہ سے کیا کرتے ہیں، کچھ لوگ مارنے پیٹنے لگ گئے. زبان کو تو کوئی تکلیف نہیں ہے، کیوں؟ وہ دونوں جبڑوں کے درمیان آرام سے اطمینان سے بیٹھی ہوئی ہے، صرف اس نے بول دیا، ہاتھ بھی ٹوٹ رہا ہے، پیر بھی ٹوٹ رہا ہے، آپ پریشان بھی ہو رہے ہیں، تکلیف بھی ہو رہی ہے، آپ کا فیور بھی ہو رہا ہے، ساری چیزیں اس مار کھانے کی وجہ سے کون جھیل رہا ہے؟ یہ جسم جھیل رہا ہے. یہ زبان جو آپ کی بول دے رہی ہے، اس زبان کی بولنے کی وجہ سے جب آپ جہنم میں جاتے ہیں اور وہاں پر آگ سے جب آپ کی پورا جسم جل رہا ہوتا ہے تو کون پناہ مانگتا ہے؟ بلکہ آپ کا پورے باڈی کا ایک ایک اعضا، ہاتھ پیر جو بھی ہے سب اس زبان سے پناہ مانگتا ہے اور کہتا ہے زبان تو خاموش رہنا، اگر تو خاموش رہی تو پھر میں محفوظ ہوں، اگر تو خاموش نہیں ہے تو پھر میرا بیڑا غرق ہے. تو زبان ایک ایسی چیز ہے، اس کا صحیح استعمال کرنا سیکھ لیجئے. زبان پر اللہ کا ذکر لائیے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. یہ ایک اتنا چھوٹا سا کلمہ ہے جس کا ثواب آج آپ کو یہاں پر نہیں
پتہ چل رہا، لیکن کل قیامت کے دن پتہ چلے گا. جیسے کہ ہے نا ثقیلتان خفیفتان، یہ والی حدیث کہ مطلب ثقیلتان وزن میں بھاری ہیں، خفیفتان بولنے میں بہت ہلکے ہیں، لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ 2 کلمے ایسے ہیں جو آپ کو نا اللہ کے نزدیک بڑے وزندار ہیں، بڑے وزندار ہیں. وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم. کیا 2 کلمے صرف کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم، جو بولنے میں تو بڑے ہلکے ہیں. سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم وزن میں بہت زیادہ بھاری ہے. اللہ کے یہاں اس کا جو وزن ہے، کیونکہ آپ کے اعمال تولے جائیں گے، آپ کے اعمال کی کوانٹٹی نہیں دیکھی جائے گی، کوالٹی دیکھی جائے گی کہ کس کوالٹی میں آپ اللہ کے پاس لے کے آئے ہیں. اگر آپ اللہ کی رضا کے لیے اس کو لے کے آئیں گے تو اس کو جب وزن کیا جائے گا تو وہ بھاری وزن میں ہوں گے. اگر آپ نے دنیا کو دکھانے کے لیے وہ لے کے گئے ہوں گے بہت زیادہ کوانٹٹی میں، تو پھر وہ دنیا کے دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ دنیا کو دکھا دے گا اور آپ خالی ہلکے میں رہ جائیں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ وزن نہیں ہوگا. تو آپ سوچئے کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، جس کی آج ہمارے نزدیک کوئی ویلیو ہی نہیں ہے. ہم سوچتے ہیں ایک سبحان اللہ ہی تو ہے، ہم سوچتے ہیں ایک الحمدللہ ہی تو ہے، ایک اللہ اکبر ہی تو ہے. یہ ایک اللہ اکبر، ایک سبحان اللہ، ایک الحمدللہ نہیں ہے، یہ میزان میں بڑے بھاری عمل ہے، اور اس عمل کو ہمیں کرتے رہنا ہے انشاءاللہ. تو یہ جو مشین اللہ نے زبان ہمیں بندی ہے، اس زبان کو ہمیں یوز کرنا ہے جنت میں گھر بنانے کے لیے. اس زبان کو ہمیں اللہ کی رضا کے لیے یوز کرنا ہے. اس زبان کو ہمیں ہمیشہ سچ بولنے کے لیے یوز کرنا ہے. اس زبان کو ہمیشہ اچھی بات بولنے کے لیے یوز کرنا ہے. اس زبان کو ہمیشہ غلط بات بولنے سے روکنا ہے، ہمیشہ غلط بات بولنے سے روکنا ہے. اس زبان کو ہمیشہ کسی کو تکلیف پہنچانے سے روکنا ہے. آپ مارنا، پیٹنا، دھکیل دینا، دھکا دے دینا، تکلیف یہی نہیں ہوتی ہے. تکلیف یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی کو زبان سے 2-4 بات بول دیں اور پھر اس کے دل میں وہ باتیں گھر کر جائیں. وہ انسان اذیت میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ انہوں نے ہمیں یہ بات بولی ہے، اور پھر وہ سوچتا رہتا ہے. اس کو جتنی تکلیف ہوتی ہے نا، وہ تکلیف آپ کی ایک جھاپڑ مار دینے سے بھی نہیں ہوگی. کیونکہ وہ جو ایک لپڑ آپ نے، ایک جھاپڑ آپ نے مارا، ایک تھپڑ آپ نے مارا نا، وہ تھپڑ اس ٹائم تو پڑا، اس ٹائم درد ہوا، بعد میں انسان بھول جائے گا، لیکن جو باتیں بار بار آپ کو یاد آتی رہیں گی نا، وہ انسان نہیں بھول سکتا. یہ ہم سب کا کہنا ہوتا ہے. تو آپ ہمیشہ کوشش کریے، جب بھی بولیے اچھا بولیے، جب بھی بولیے سچ بولیے، جب بھی بولیے کچھ دین کی باتیں وہ بولیے. جب بھی آپ خالی بیٹھیے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور پھر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیے، تاکہ اور اس زبان سے آپ دین کو بھی سکھا سکتے، اس زبان سے آپ کلمہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اس زبان سے آپ کسی کو تسلی دے سکتے، اس زبان سے آپ کسی کو جنت میں لے جانے والی حدیثیں سنا سکتے، اس زبان سے کسی کو جہنم سے روکنے والی حدیثیں سنا سکتے. تو یہ زبان اگر آپ یوز کرتے ہیں تو آپ کو اس زبان کو خود کو قابو کر لینا ہے، کیونکہ یہی زبان ہمیں بڑی بڑی ہلاکتوں میں ڈال دیتی ہے. اس زبان پر ہمیشہ کبھی بھی آپ باتیں کریے نا تو بہت زیادہ کسی سے، دیکھیے فون پہ باتیں کرنا، ہم اپنے دوستوں سے 1 گھنٹہ باتیں کرتے ہیں، اس 1 گھنٹے میں کبھی کسی کی برائی بھی آ جاتی ہے، کبھی کسی کی کوئی بھی بات آ جاتی ہے، فلاں نے ایسا کہا، فلاں نے ایسا کہا، ایسا کہا. یہ جو گپ شپ کرتے ہیں نا، اس جو لانگ ٹائم نا، اس کو ایک دم شارٹ کر دیجیے، حال چال لیجیے، باقی رہنے دیجیے، کیونکہ اس گپ شپ میں نہ جانے کتنے گناہ آپ کی زبان سے ہو جائیں گے، آپ کو پتہ نہیں ہوگا. تو پلیز اپنی زبان کو تان و تشنی دینا، ناشکری کرنا، یہ سب سے زیادہ ہم عورتوں کو جہنم میں لے جانے والا سبب بنتا ہے. دوسروں کو تانے دینا، ٹونٹ مارنا، تانے دینا، شوہر کی باتوں کی ناشکری کرنا، اور اولاد کی ناشکری کرنا، یا پھر گھر کی ناشکری کرنا کہ اتنا چھوٹا سا گھر ہے، اس میں کیا کروں، یا پھر آپ ہمیں تو کچھ لا کے ہی نہیں دیتے ہو، ہمیشہ مطلب میں اس ایسے ایسے اپنے گھر پہ رہتی تھی، یہاں کے ہمیں کچھ ملتا نہیں ہے، پتہ نہیں کیا کیا. مطلب ایسی باتیں کبھی بھی مت بولیے. ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریے، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریے. اللہ تعالیٰ آپ کو وہ چیزیں اور ایسی جگہ سے عطا فرمائے گا کہ آپ گمان بھی نہیں کر سکتے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے. چگلی کرنا یہ سب سے بڑا ہم عورتوں کا شیوا ہے، پیشہ ہے. لعنت کرنا، دوسروں کو باتیں سنانا، یہ سب کیا ہے؟
ہماری اور آپ کی عادتیں ہوتی ہیں، تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ اپنے زبان پر ہم قابو پالیں، کبھی کسی کو غلط نہ بولیں، کبھی کسی کو تانے نہ دیں، کبھی کسی کو پر لعنت نہ بھیجیں، کبھی اپنے شوہر کی نافرمانی نہ کریں، کبھی ناشکری نہ کریں، جتنا بھی اللہ نے دیا ہے اس میں ہر حال میں خوش رہیں انشاءاللہ۔ تو آج آپ نے زبان کے بارے میں جو پڑھا ہے، زبان کے بارے میں جو حدیث پڑھی ہے، اس حدیث پر عمل کریے، اور انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو جنت عطا فرمائے گا۔ ضمانت کون لے رہا ہے؟ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون لے رہا ہے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضمانت لے رہے ہیں۔ اس ضمانت کا تو ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے نا، بالکل فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اگر وہ ضمانت لے رہے تو پھر ان کی ضمانت میں ہمیں اور آپ کو آ جانا چاہیے۔ اگر ہم ان کی ضمانت میں آ جاتے ہیں تو پھر اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو ایسی جنت عطا فرمائے گا کہ ہم گمان بھی نہیں کر سکتے۔ تو ہمیں اپنے آپ کو، اپنی زبان کو روک لینا ہے اور اپنی شرمگاہ کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ یعنی جب جو ہے حدیث میں آیا کہ جب ایک عورت کا شوہر باہر ہو تو وہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے بچوں کو دینی تعلیم و تربیت سے نوازے اور اپنے گھر کی دیکھ بھال کرے، بنا شوہر کی اجازت کے باہر نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ، وہ عورت جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ تو ہمیں اور آپ کو ہر ممکن کوشش کرنی ہے کہ اللہ رب العالمین کی رضا والے عمل کریں، ہر وہ عمل کریں جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو۔ کیونکہ دیکھیں میری پیاری بہنوں، یہ دنیا چند روزہ ہے، اس دنیا میں ہم چند روز کے لیے آئے ہیں، اور ہم سے پہلے جو آئے وہ چلے گئے، ہمیں بھی آ کے چلے جانا ہے، ہمارے بچے بھی آئے ہیں، یہ بھی چلے جائیں گے۔ ہر کسی کو معلوم ہے کہ ہمیں اس دنیا سے جانا ہے، لیکن ہم اپنی فیوچر کی تو تیاری کر رہے ہوتے اس بات کی کہ ہمارے بچے بڑے ہو کر کے کیا کریں گے، ان کا فیوچر کیسا ہوگا، وہ کیسے ہوں گے، ان کا بزنس کیسا سیٹ اپ ہوگا، ساری چیزوں کی ہم کوشش کر رہے ہوتے، لیکن ایک اپنی آخرت سنوارنے کی کوشش نہیں کر رہے ہوتے۔ آخرت سنواری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو نہ تو بزنس کرنے سے، نہ تو بزنس کا سیٹ اپ کرنے سے، نہ تو آپ کو بڑا آدمی بننے سے، اور نہ ہی آپ کو کام کرنے سے منع نہیں کیا ہے۔ اللہ نے جس کو دیا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب میں دیتا ہوں نا تو تم اس کو یوز کرو، اس کو دکھاوا وہ والا نہیں کرو کہ ہاں مطلب غریب اس سے تکلیف میں آئے، بلکہ اس کو خود پر یوز کرو، اس سے لوگوں کی مدد بھی کرو، اور ساتھ میں آخرت کی بھی تیاری کرو، تاکہ اللہ تعالیٰ کے گھر جب آپ پہنچو تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جو ہے جنت میں ایک مقام عطا فرما دے انشاءاللہ۔ چلیے اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان دونوں چیزوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جب بھی بولیں اللہ تعالیٰ نیک اور سچی بات، اللہ کی رضا والی بات بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی زبان سے ہونے والے گناہوں سے حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ چلیے ہمارا ٹائم ہو چکا ہے، 11 بج چکے ہیں، ہماری تجوید کلاس کا ٹائم ہے، تو انشاءاللہ تعالی ہم پھر ملتے ہیں آپ سے سنڈے کو۔ آپ سب سے خاص دعاؤں کی درخواست ہے، ضرور دعا کریں، اور آپ تمام بہنیں ایوری تھرسڈے ایوری سنڈے 10:30 بجے اس حدیث کی کلاس میں آیا کریے، کیونکہ یہاں پر بہت لمبی کلاس نہیں ہوتی، بس آدھا گھنٹہ آپ کو کلاس میں بٹھایا جاتا ہے، مشکل سے 20 منٹ یا 25 منٹ کلاس ہوتی ہے۔ آپ اس 20-25 منٹ کو اللہ کے لیے وقف کر دیجئے، انشاءاللہ یہ جو آپ کا 20 اور 25 منٹ لگتا ہے، کل اللہ کے سامنے جا کر جس جگہ پر آپ بیٹھ کے یہ اللہ کی باتیں سن رہے تھے نا، اس جگہ بھی آپ کے لیے گواہی دے گی، اور یہ 25 منٹ بھی آپ کے لیے انشاءاللہ صدقہ جاریہ بنے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اور آپ کے بچوں کو اللہ تعالیٰ دین کا دائی اور شادائی بنائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو عمل کرنے کی اور ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ شکراً، جزاک اللہ آپ تمام سسٹرز کا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جوڑنے کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے یہاں بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک نتوب الیک، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ شکراً، جزاک اللہ سسٹر تحسین، آمین آمین یا رب العالمین۔ شکراً، جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ فائزہ پی۔